تاہم گزشتہ 24 گھنٹے میں جو بہت ہی خطرناک چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور جس کا مجھے پہلے سے بہت خطرہ تھا، جب میں نے 2 دن آپ کو پہلے کہا کہ اب یہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں ایرانین ڈیفائنس کے نتیجے میں کہ یہ نیوکس بھی، ٹیکٹیکل ویپنز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی بات ٹیکٹیکل ویپنز تک تو نہیں آئی، لیکن ایک طرح سے بات اسی طرف جاری ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں تہران کے شہر کے اوپر امریکہ نے دبا کے 2,000 پاؤنڈ کے وہی بم پھینکنے شروع کر دیے ہیں جو اس سے پہلے فلسطینی علاقے غزہ میں پھینکے جاتے تھے۔ یہ وہ بم ہیں جو پورا سیکٹر جو ہوتا ہے شہر کا اسے کھنڈر بنا دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ تہران کی آبادی 9.8 ملین، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 ملین، 1 کروڑ کے قریب اس شہر کی آبادی ہے۔ یہ بہت ہی گنجان آباد شہر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے وہ نیو یارک سے زیادہ ہے، اور نیو یارک سے زیادہ مطلب ڈینس یہ شہر ہے۔ اور جب میں یہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ شک پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک ڈیولپمنٹ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ مجھے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ جو 24 گھنٹے پہلے نیو یارک ٹائمز کی اور تمام مغربی ذرائع ابلاغ کی خبر لگائی گئی، جس کے نتیجے میں گیس کی پرائسز میں مزید اضافہ نہیں ہوا بلکہ 10% کمی ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ اسٹیبلائز ہو گئیں، اور وہ خبر یہ تھی کہ ایران کی طرف سے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایرانین انٹیلیجنس کی طرف سے ایک سیکرٹ ڈیل آفر کی جا رہی ہے نیگوسیشن کے لیے۔ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ شاید وہ خبر جعلی ہوتی، وہ ڈس انفارمیشن ہوتی، جس کا مقصد اسٹاک مارکیٹس کو اسٹیبلائز کرنا، جس کا مقصد گیس کی پرائسز کو مزید بڑھنے سے روکنا ہوتا۔ بیکاز اگر واقعی اس قسم کی ایک سیکرٹ ڈیل ایران کی سائڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو آفر ہو رہی ہوتی تو پھر حملوں کے اندر جتنی شدت اسٹیج کے اوپر آ رہی ہے شاید یہ نہ آ رہی ہوتی۔ اب اس کے ساتھ ہی اس ڈیولپمنٹ کو دیکھیے جس کا میں کئی دنوں سے ذکر کر رہا ہوں۔ مجھے شک تھا، اور میں حالانکہ اس وقت یہ چیز اتنی پبلیکیشن میں نہیں تھی، لیکن مجھے شک تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں عراقی کرز جو ہیں، جو ایرانین عراقی کرز ہیں، انہیں استعمال کیا جائے گا، جو عرب انسرجنٹس ہیں ساؤتھ میں انہیں استعمال کیا جائے گا، جو بلوچ ہیں انہیں استعمال کرنے کی بات ہوگی، جو ازیری ہیں نارتھ میں انہیں استعمال کرنے کی بات ہوگی۔ اب یہ کنفرم ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یہ کنفرم کیا ان کی اپنی اسپوکس پرسن کیرولین لیوٹ نے، کہ انہوں نے کردش لیڈرز کے ساتھ فون پہ بات کی۔ ویسے کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ کردوں کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے، ایسا کوئی پلان نہیں ہے، یہ باتیں غلط ہیں۔ لیکن انہوں نے کنفرم کیا کہ ان کی کردش لیڈرز کے ساتھ فون کے اوپر بات چیت ہوئی۔ I can comment on the fact that the president has held many calls with partners, allies, and leaders in the region, in the Middle East. He did speak to Kurdish leaders with respect to our base that we have in northern Iraq. یہ کون سے کردش لیڈرز ہیں جن کے ساتھ فون کے اوپر بات ہوئی؟ اس میں بہت مشہور لیڈرز ہیں جو لوگ اس خطے کی پالیٹکس سے واقف ہیں، ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں۔ اس سے مسعود برزانی ہیں جو ایرانین کرد لیڈر ہیں، عراقی، اس وقت شاید عراق میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بافل طلبانی ہیں، اور اس کے علاوہ مصطفیٰ ہجری سے بات ہوئی جو ڈیموکریٹک پارٹی آف ایرانین کردز کو ہیڈ کرتے ہیں۔ ایک آفیشل نے، ایک امریکن ٹاپ آفیشل نے، جن کا نام نیو یارک ٹائمز نے پبلش نہیں کیا، لیکن انہوں نے مطلب ان کو ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن ان کو دی ہے، ان سے انفارمیشن شیئر کی ہے آن دا بیسس آف ناٹ شیئرنگ دا نیم، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹاکس ہوئیں پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ ہوئیں تو بڑے خوشگوار طریقے سے ہوئیں، پریزیڈنٹ سے بڑی عزت سے ان لوگوں نے بات کی، لیکن ان کی بڑی ریزرویشنز ہیں۔ ان کی ریزرویشن یہ ہے کہ امریکنز ان کو مروا دیں گے اور اینڈ ٹائم پہ ان کو استعمال کر لیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ 20-30 سال پہلے ایسا ہی ہوا تھا جب صدام حسین کے عراق کے خلاف انہیں ایشورنسز دی گئی تھیں۔ کردوں نے صدام حسین کے خلاف جنگ شروع کر دی، امریکیوں کا اپنا کام جب پورا ہو گیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا، اور صدام حسین کی فوج نے اس وقت کردوں کا ایک خوفناک قسم کا میسیکر کیا تھا۔ تو انہیں ابھی بھی شک ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ان کے ساتھ ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور وہ امریکہ سے ایشورنسز اور گارنٹیز جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ اب اگر یہاں ایک سچویشن ہے تو دوسری طرف ایرانینز کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور ایران کے فورن منسٹر عباس رکچی جو ہیں